پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ ذکیہ غزل حاضر ہیں. سلام قبول کیجیے. جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ ہمارے مہمان میں ہم اپنے شہر کے تمام معتبر شعراء کو، باہر سے آنے والے مہمانوں کو اور اپنی اپنی فیلڈ میں جو لوگ بھی بہتر اور اچھا کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو متعارف کراتے ہیں. آج ہمارے پاس اتنے عمدہ شاعر موجود ہیں جو اپنی سینئرٹی کے حساب سے، اپنی شاعری کے حساب سے، جس انداز سے بھی ان کو دیکھا جائے وہ قابل تحسین ہیں. میں اپنے اسٹوڈیوز میں محترم راشد حسین راشد صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. راشد حسین راشد صاحب پاکستان کے معروف و مقبول شاعروں میں سے ہیں. 1960 سے شاعری شروع کی اور ادبی منظرنامے پر اپنا ایک خوبصورت اور باوقار مقام بنایا. میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے ہی ان کی حالات زندگی اور ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ آپ کو متعارف کرا سکوں. جی راشد صاحب، آپ بتائیے کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، چونکہ آپ پاکستان سے ابھی تشریف لائے ہیں لیکن سنا ہے کہ اب آپ مستقل کینیڈا کے باسی ہو گئے ہیں. تو جب کینیڈا کے باسی ہو گئے ہیں تو کینیڈا کے لوگوں سے آپ کا تعارف بھی بہت ضروری ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ. جی، میرا تعلق بنیادی طور پہ صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد سے ہے اور وہیں میری پیدائش ہوئی، وہیں پرورش و پرداخت ہوئی، تعلیم ہوئی، ابتدائی تعلیم. اور میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو وہ بڑا شعر و ادب سے بھرپور ماحول تھا. ہمارے گھر میں بھی ہر طرف شعر و ادب کا ہی ماحول تھا. میری والدہ خوش شاعرہ تھیں اور بڑی اچھی شاعرہ تھیں. ماشاءاللہ. جی ہاں. اور میرے ماموں، آپ نے شاید نام سنا ہو، بہت بڑے ترقی پسند شاعر پرویز شاہدی، پروفیسر پرویز شاہدی، جی بالکل، جو سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، کیفی اعظمی، مجاز، ان لوگوں کے ساتھیوں میں سے. جی ہاں، ان کے دور کے. لیکن وہ پاکستان نہیں آئے، وہ کلکتہ ہی میں رہے. وہ کلکتہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے. تو میں نے بچپن سے ان کو ہی دیکھا اور وہ ہمارے آئیڈیل رہے. اچھا، وہ ترقی پسند شاعر تھے، اس لیے مجھے بھی ان فوان شباب میں ترقی پسند شاعری کی طرف رجحان ہمارا ہو گیا. اور وہ جو ہمارا دور تھا، سمجھیے 60 کے عشرے کا جو دور تھا، وہ تھا ہی ترقی پسند شاعری کا دور. اور جتنے نوجوان ہیں وہ سب اسی طرح چل پڑے تھے. اور وہ دور تھا جناب جوش کا، جگر مراد آبادی کا، مجاز کا، اور مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، سردار علی جعفری، یہ سب انقلابی شاعری. تو میں بھی اسی راہ پہ چل نکلا اور شاعری کا آغاز ہوا. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ میری شاعری کے آغاز میں میرے چچا جناب اصغر حسین صاحب ایڈوکیٹ، جو میرے سگے چچا تھے اور بڑے سینئر ایڈوکیٹ وہاں کے عظیم آباد کے، ان کا بڑا دخل ہے. وہ یوں کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، بچہ ہی تھا 13-14 سال کا، کہ انہوں نے مجھے ایک ریڈیو پہ شعر کہنے کے لیے کہا. وہ ریڈیو ہمارے چھوٹے بھائی کا تھا، یعنی ان کے بیٹے کا تھا، اور وہ بار بار خراب ہو جایا کرتا تھا. کہنے لگے بھائی دیکھو، یہ ریڈیو نے پریشان کر رکھا ہے اور تمہیں ہی جانا پڑتا ہے اسے بنوانے کے لیے دکان، تو اس پہ ایک شعر کہہ ڈالو. تو میں نے کہا کہ چلا شعر کیا، میں پوری نظم کہہ دیتا ہوں. جی ہاں. تو وہ 14 سال کی عمر تھی ہماری، تو میں نے اس پہ نظم کہی پوری، اور وہ میری کتاب میں بھی ہے نظم. جی ہاں. تو وہ جناب اس نظم پہ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے اس زمانے میں 50 روپیہ دیا، جو بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی. اور اس سے میں نے ایک کیمرہ خریدا جو ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے. جی ہاں. تو اس طرح شعر کی ابتدا. اچھا، یہ بتائیے ترقی پسند شاعری سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو بتائیے کہ بالکل. دیکھیے، ترقی پسند شاعری جو ہے، وہ ترقی پسند شاعری کا تعلق، جو اس کا موضوع ہے ترقی پسند شاعری کا، وہ انسان اور انسانی سماج. اور ترقی پسند شاعری انسان اور انسانی سماج کی فلاح و بہبود دیکھنا چاہتی ہے. یعنی انسانی سماج کو وہ حسین سے حسین تر دیکھنے کی جو فکر جمیل ہے، یعنی اس میں سے منافقت کو اور چیزوں کو جتنی بھی، جی ہاں، جو جناب استحصال ہے، ناسودگیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، ہاں، ان سبوں کا سدباب کرنا چاہتے ہیں. یہی ترقی پسند شاعری ہے. تو آپ کو اسی چیز نے متاثر کیا؟ اسی چیز نے متاثر کیا. بالکل. کہ اب لوگ ذرا کنفیوژن میں ہیں. میں یہی چاہتی ہوں، میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیے، شعراء حضرات تو سارے ہی واقف ہیں کہ ترقی پسند شاعری کیا ہوتی ہے، عام شاعری کیا ہوتی ہے، رومانی شاعری کیا ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے مہمان ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو پبلک بہت شوق سے بالکل صحیح کہا آپ نے. خاص طور پہ ٹورنٹو کے لوگ یا کینیڈا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا پروگرام ملے، ایسی چیزیں، ادبی پروگرام دیا جائے
کہ جو لوگ ادب سے شوق تو رکھتے ہیں لیکن وہ بہت چیزوں کی معلومات نہیں رکھتے. تو آپ کی فکر اس سے کیسے متاثر ہوئی, اس ترقی پسند شاعری سے؟ ہاں, میں یہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ایتھیزم کو سوشلزم یا کمیونزم کے ساتھ وہ مکس اپ کر دیتے ہیں. ترقی پسند شاعری کے پھر لوگ ان کو بالکل علیحدہ اپنے طبقے سے علیحدہ سمجھنے لگتے ہیں, ان کو غلط ٹریٹ کرنے لگتے ہیں. جی جی جی. تو ایسا ہرگز نہیں. ترقی پسند شاعری کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دہریے ہو جائیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے, یہ عام دیکھا گیا, یہ بات میں آپ کی یہاں بات کاٹتی ہوں کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ترقی پسند شعراء ہیں وہ کچھ آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ حدیں عبور کر جاتے ہیں. جی, حدیں عبور کر جاتے ہیں, اللہ کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں. میں جن چیزوں سے متاثر ہوا وہ چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ذریعے پیغام رسانی ہو سکتی ہے, اور وہ پیغام رسانی اچھے کاز کے لیے, بالکل انسانی کاز کے لیے. ہاں, تو اچھے, تو اگر شاعری پیغام کا ذریعہ بن رہی ہے تو یہ شاعری تو بڑی اچھی چیز, بالکل مفید ہوئی معاشرے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ شاعری سے پیغام رسانی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے خود پیغام رسانی شاعری کے ذریعے کی. بالکل, یعنی ایک نشت ثانیہ کی انہوں نے شاعری کے ذریعے علامہ اقبال نے لوگوں کو جگایا, لوگوں کے جذبات کو ابھارا, لوگوں کو ترقی کی طرف لے کے تو گئے, نئی نسل کو بھی لے کے گئے, لیکن ایک پیرائے میں. لیکن عموماً لوگوں کا عام خام خیالی ہے یہ کہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ترقی پسند شعراء, آپ ترقی پسند شاعری کے جو مثبت عناصر ہیں ان کو دیکھیں, منفی عناصر کو نہ دیکھیں. بالکل. لیکن کیا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں؟ چونکہ عام طور پہ اس زمانے میں دیکھیے کمیونزم کا بڑا چرچا تھا. جی جی. اور خاص طور پہ رشیا میں جو 1916 میں بالشیوک ریولوشن آیا, اس کے بعد اس سے ہندوستان بھی بہت متاثر ہوا, اور وہ کمیونزم کو انہوں نے ایتھیزم سے نفی کر دیا, چونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. تو وہی اثرات بر صغیر میں بھی آئے کہ انہوں نے کمیونزم کے مطلب یا ترقی پسندی کے مطلب ایتھیزم سمجھ لیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, عظیم آباد کے ترقی پسند شعراء اس وقت کون کون تھے جن سے آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیے عظیم آباد میں 3 شعراء, یہ متقدمین کے بعد 3 شعراء کا ایک مثلث ہے, ٹرینگل ہے, جو بڑے مشہور ہیں. علامہ جمیل مظہری, پروفیسر اجتبیٰ رضوی, اور آخر الذکر میرے ماموں پروفیسر پرویز شاہدی. جی ہاں, تو ان 3 شعراء کا دور وہی ہے 50-60. کلیم عاجز بھی اسی زمانے؟ کلیم عاجز ان سے جونیئر ہے. ان سے جونیئر؟ جی ہاں, کلیم عاجز ان سے کافی جونیئر ہے. اچھا اچھا. اچھا, عام خیال یہ ہے کہ شاعری محبوب کی حسن و جمال ہے, اور ناز و ادا ہے, اور بادہ و ساغر ہے, اور گل و بلبل ہے, اور لب و رخسار ہے, ہجر و وصال ہے. کیا اس جیسے لطیف احساسات کا ہی نام ہے یا شاعری اب پریکٹیکل؟ جی, میں وہی آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے شاعری اصل ہے کیا؟ شاعری اضطراری اور انفعالی کیفیات کے اظہار کا نام ہے. بالکل. آپ کی جو اضطراری اور انفرادی کیفیات ہیں ان کے اظہار کا نام ہے شاعری. اور ایک شاعر کائنات کے یعنی مشاہدات کے بعد ان کو اپنے داخلی اور خارجی زندگی کی چھلنی سے چھانتا ہے, پھر کہیں جا کر وہ ناظرین کے سامنے اور صاحبان ذوق کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ بڑا باریک کام ہے اور بڑے جوکھوں کا کام ہے. یعنی آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ یہ شاعری صرف ایک رومانی؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاعری کے ذریعے تو پیغام رسانی ہو سکتی ہے, تو شاعری صرف گل و بلبل تو نہیں ہے نا. یعنی آپ زندگی کے کسی بھی کینوس پہ شعر پینٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی موضوع پہ, سیاسیات, سماجیات, معاشرتی ویلیو, جو بھی خرابیاں ہیں یا جو بھی خرابیاں ہیں. اور جب آپ سماج میں رہتے ہیں اور سماج کو خوب سے خوب تر دیکھنے کی آپ کی تمنا ہے, تو جب تک کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے تحریک پیدا نہیں کریں گے تو وہ تحریک پیدا نہیں ہوگی. اچھا, ترقی پسند تحریک کو بام عروج تک پہنچانے والے جو شعراء تھے ان کے کیا نام ہیں اور ان کا کیا کام رہا؟ دیکھیے, بام عروج تک پہنچانے والے جوش ہیں, جگر مراد آبادی ہیں, فیض احمد فیض ہیں, اور مجروح سلطان پوری ہیں, مجاز ہیں, مخدوم محی الدین ہیں, غلام ربانی طابہ ہیں. بڑے بڑے شعراء ہیں, ہمارے ماموں پرویز شاہدی ہیں. تو ان لوگوں نے تو بڑی خدمات کی, اور لکھنے والوں میں سجاد ظہیر ہیں. ان کی کتاب روشنائی یعنی قابل دید کتاب ہے, اگر آپ پڑھیں تو ترقی پسند شاعری کیا ہے وہ, ہاں, اس کی حقیقت آپ پہ روشن ہو جائے گی. آپ روشنائی پڑھیں تو. روشنائی؟ جی ہاں, روشنائی. نہیں, میری نظر سے بھی وہ کتاب نہیں گزری, سجاد ظہیر کی تصنیف ہے روشنائی. بالکل بالکل.
آپ کے اساتذہ، مطلب اساتذہ سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے کسی سے باقاعدہ تعلیم لی ہو؟ میں نے بچپن میں، یعنی وہی جب میں نے شروع کی شاعری 15 سال کی عمر سے، 14 سال کی عمر سے، تو علامہ جمیل بصری بہت بڑے شاعر تھے. اچھا، میرے ماموں چونکہ کلکتے میں رہتے تھے اور میں عظیم آباد میں رہتا تھا، پٹنہ میں. اچھا. تو ان سے ہر وقت تو ظاہر ہے کہ نہیں گفتگو شنید نہیں ہوتی تھی. تو وہاں ان کے بہت گہرے دوست تھے علامہ جمیل بصری، جو پٹنہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اردو کے اور بہت بڑے شاعر. تو ان سے میں نے اصلاح لی شروع میں. پھر ان کے انتقال کے بعد میرے استاد ہو گئے وہیں پٹنہ یونیورسٹی میں کریم ماجد صاحب. کریم ماجد صاحب کمال کے شاعر. جی ہاں، بہت اچھے شاعر. میں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں. اچھا اچھا. جی جی. اور کئی مشاعرے پڑھے، پٹنہ میں بھی پڑھے، امریکہ میں بھی پڑھے. اور بڑے، تو وہ مجھے بہت عزیز لگتے تھے، بہت مانتے تھے. تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو. ہاں، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت عمدہ. تو بھائی بڑے بڑے شعراء عظیم آباد کے ہیں. وہ جناب، یہ تو ہے پٹنہ کی زمین خاصی سرسبز بلکہ وہ ایک مولانا فضل الحق آزاد نے اس پہ ایک شعر بھی کہا تھا. بہت بڑے آدمی تھے مولانا فضل الحق آزاد. تو انہوں نے شعر کہا تھا کہ یہ بستی اب بھی بازار ختن ہے با کمالوں سے. یہ بستی اب بھی بازار ختن ہے با کمالوں سے، غزال آنکھیں چراتے ہیں عظیم آباد والوں سے. کیا عمدہ ہے، کیا عمدہ ہے. واہ واہ واہ. ناظرین، ہمارے ساتھ راشد حسین راشد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے مہمان میں آج ہمارے گیسٹ ہیں محترم راشد حسین راشد صاحب، مستند اور معروف شاعر. راشد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ لوگ بعض دفعہ اچھا شعر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن نام بڑا ہو، مشہور ہو، تو وہ شعر کسی لائق بھی نہ ہو تو تحسین پاتا ہے، ڈانٹ پاتا ہے لوگوں سے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی شخصیت پرستی ہو گئی ہے. شخصیت پرستی بہت عروج پر ہے. بالکل عروج پہ شخصیت پرستی ہو گئی. یعنی آپ صرف نام پہ جا رہے ہیں، وہ شعر کیسا بھی پڑھیں آپ کو داد دینا ہے چونکہ ان کا نام ہے. ان کا نام ہے. اور ایک آدمی جس کا نام نہیں ہے، جو غیر معروف ہے، اس نے اچھے سے اچھا شعر پڑھا، شاندار شعر، جی ہاں، گزرے ہیں نظر سے، جی ہاں، جو دل کو چھو گیا، لیکن آپ نے داد نہیں دی. بالکل. اور آپ تو یعنی میں تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. برا سمجھتا ہوں. میں سمجھتی ہوں برا سمجھنا بھی چاہیے. ادبی دنیا کو دیانتدار ہونا چاہیے. بالکل بالکل دیانتدار ہونا چاہیے. دیکھیے، شعر اگر اچھا ہوگا وہ دور تک جائے گا. بالکل بالکل. خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. بالکل. اگر کسی کا نام آگے ہے دور تک جائے گا. لوگوں کو خوف زدہ یا اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں یا کانٹے بچھائیں. میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. لیکن کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے بہت بڑے بڑے ناموں کے بیچ میں مشاعرہ پڑھا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے؟ جی ہاں، محسوس ہوتا ہے. بالکل بالکل محسوس ہوتا ہے. جی بالکل محسوس ہوتا ہے، اکثر محسوس ہوتا ہے. اور یہ معاشرتی رویے بالکل. آپ اس موقع پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں کوئی چیز سنائیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے کچھ سوالات اور کرتی ہوں. کوئی اپنی پسندیدہ چیز سنائیں. روزن میں آسمان کھلا مانگ رہا ہوں، روزن میں آسمان کھلا مانگ رہا ہوں، باسی گھٹن میں تازہ ہوا مانگ رہا ہوں. روزن میں آسمان کھلا مانگ رہا ہوں، باسی گھٹن میں تازہ ہوا مانگ رہا ہوں. اور شعر سے قلب و نظر کے بند دریچوں کو وا کرے، قلب و نظر کے بند دریچوں کو وا کرے، وجدان سے وہ فکر رسا مانگ رہا ہوں. وجدان سے وہ فکر رسا مانگ رہا ہوں. اور شعر سے باغ خرد سے خار حوادث سمیٹ کر، باغ خرد سے خار حوادث سمیٹ کر، دشت جنوں میں پھول کھلا مانگ رہا ہوں. دشت جنوں میں پھول کھلا مانگ رہا ہوں. اور شعر سنیے، اس شہر پرآشوب کے ویران گھروں سے، اس شہر پرآشوب کے ویران گھروں سے، گم گشتہ مکینوں کا پتہ مانگ رہا ہوں. اس شہر پرآشوب کے ویران گھروں سے، گم گشتہ مکینوں کا پتہ مانگ رہا ہوں. اور شرمندہ نہ ہو جائے کہیں شان منصفی. کیا عمدہ ہے. شرمندہ نہ ہو جائے کہیں شان منصفی، نہ کردہ گناہوں کی سزا مانگ رہا ہوں.
نہ کردہ گناہوں کی سزا مانگ رہا ہوں. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. جس نام پر یہ ظلم و ستم آج روا ہے, جس نام پر یہ ظلم و ستم آج روا ہے, اس نام کا ادراک صفا مانگ رہا ہوں. بہت عمدہ. اس نام کا ادراک صفا مانگ رہا ہوں. اور مختار سے ہے کاسے دریوزہ گری ہاتھ میں راشد. کیا عمدہ ہے کاسے دریوزہ گری ہاتھ میں راشد, میں بھیک میں رحمت کا خدا مانگ رہا ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہے کاسے دریوزہ گری ہاتھ میں راشد, میں بھیک میں رحمت کا خدا مانگ رہا ہوں. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. یہ بتائیے کہ لوگ شاعروں کو ایک سنجیدہ خانے میں رکھتے ہیں. جی ہاں. آپ یہ بتائیے کہ فارغ اوقات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب گھومتے پھرتے بھی ہیں, فلمیں جی ہاں, جی ہاں بالکل, فلمیں بھی دیکھتا ہوں, گھومتا پھرتا بھی ہوں, بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں, گانے سنتے بھی ہیں. جی ہاں, گانے بھی سنتا ہوں, اور اب تو دادا بھی بن گیا ہوں, نانا بھی بن گیا ہوں, تو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. اچھا, یہ پہلی سام ہے آپ کی شریک حیات, پہلی سام ہے آپ کی؟ جی ہاں, پہلی سام ہے شریک حیات ہوتی ہیں. کچھ بھی کہتا ہوں تو سب سے پہلے انہیں سناتا ہوں. سنائے کے ترنم سے سناتے ہیں. اور کچھ ایک بات اور سنیے کہ آپ نے شادی کے لیے ہاں ہی اسی لیے کی تھی کہ آپ کی بیگم شاعرہ. جی ہاں, یہ ایک بہت بڑی کوالٹی تھی بھائی. جو جب میرے پاس رشتہ آیا ان کا, تو انہوں نے بڑی خوبیاں گرانے شروع کی جو محترمہ لائی تھی رشتہ. تو میں اب زمانے میں شادی کے موڈ میں بھی نہیں تھا. اچھا. ہاں, تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں گے بعد میں, لیکن جب انہوں نے کہا کہ لڑکی شاعرہ ہے تو میں چونک پڑا. میں چونک پڑا, میں نے کہا پھر سے کہیے. حالانکہ عموماً یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑا ایک, یعنی آپ بھی شاعر اور آپ کی بیگم بھی شاعرہ, اور آپ دونوں ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنا ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں. عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے کہ وہ ہیپی کپلز نہیں ہوتے اگر دونوں پروفیشنل جیلسی ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بیگم کیسی شاعرہ ہیں؟ نہیں, بہت اچھی شاعرہ, بہت اچھی شاعرہ. نہیں, وہ بھی آپ کی بڑی تعریف کرتی ہیں. بالکل بالکل. اچھا, یہ بتائیے, ملنے والا کسی سے فرض کریں آپ ملے, آپ کی ملاقات ہوئی, پہلی ملاقات, جی جی جی, تو آپ سب سے پہلے کیا چیز متاثر کرتی ہے آپ کو اس کی؟ بھائی مجھے اس کا حسن اخلاق متاثر کرتا ہے. بالکل. ہاں, سب سے پہلے. بالکل. کیونکہ دیکھیے نا, اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز کہ آپ کس طرح ملتے ہیں لوگوں سے. بالکل, کس طرح ملتے ہیں. ہاں, تو حسن اخلاق بات کی چیزیں تو آپ بعد میں دیکھتے ہیں, تو وہ جیسے جیسے ملاقات بڑھے گی تو ان کی باتیں آپ پہ کھلیں گی. لیکن پہلی ملاقات میں جو دیکھتے ہیں آپ, وہ حسن اخلاق ہے. بالکل بالکل بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ پسندیدہ شاعر اور افسانہ نگار کون ہیں آپ کے؟ میرے سوال تو مشکل ہے, لیکن نہیں, میں بہت آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ پسندیدہ شاعر ہمارے فیض احمد فیض ہیں. فیض احمد. جی بالکل. اور ترقی پسند کے ترقی پسندی کا حوالہ جو ہے وہ بام عروج پر ہے, وہ ہمیں کھینچ کر وہی لے جاتا ہے. وہ ایک ایسی کشش ہے جو کھینچ کر لے جاتی ہے. لیکن اس کے بعد کے آنے والے شعراء میں, ہاں, فیض احمد فیض کے بعد بھی بڑے اچھے اچھے شعراء ہیں. فراز نے بہت اچھا کہا, بڑی اچھی شاعری کی. منیر نیازی بڑے اچھے شاعر ہیں, اور موجودہ دور میں ابھی افتخار عارف ہیں, وہ بھی اچھے شاعر ہیں. اچھے شاعر ہیں. اور کراچی میں تو وہ جناب سحر انصاری ہیں, منظر ایوبی ہیں, پیرزادہ قاسم ہیں, پیرزادہ قاسم ہیں, سلیم کوثر ہیں, بڑے اچھے اچھے شعراء. جی ہاں, بڑے اچھے اچھے شعراء موجود ہیں. اور ہندوستان میں وہ ہیں جناب, کیا نام ہے ان کا, ایک تو وسیم بریلوی ہیں, اور ایک اور میں ان کا نام بھول رہا ہوں, دیکھیے موجودہ دور کے. جی ہاں, جی ہاں, موجودہ دور کے. اب تو کافی شعراء وہاں سے رخصت ہوئے, شہریار صاحب کا جی ہاں, انتقال ہوا, بیکل صاحب کا انتقال ہوا. بالکل, ہر جگہ سے یہ اچھے اچھے لکھنے پڑھنے والے جو ہیں وہ بالکل. منور رانا بھی اچھی شاعری کرتے ہیں. بالکل. جی, ہم ارشاد کوئی چیز سنائیے, ہمیں شیئر کیجیے. بو رہی ہے جو بغض و عداوت, یہ ذرا موجودہ دور سے مطابقت رکھتی ہوئی اسی پس منظر میں ہے. اور شاعر کو اپنے عہد کی سچائی جی ہاں, عہد کی سچائی. بو رہی ہے جو بغض و عداوت, ایسی کشتے سیاست تو دیکھو. بو رہی ہے جو بغض و عداوت, ایسی کشتے سیاست تو دیکھو. جو ہے جمہور کے پیرہن میں, آج وہ بادشاہت تو دیکھو. جو ہے جمہور کے پیرہن میں, آج وہ بادشاہت تو دیکھو. خواب غفلت میں یوں سونے والو, حجلے تار میں رہنے والو. خواب غفلت میں یوں سونے والو, حجلے تار میں رہنے والو. روشنی ہو گئی خود گریزاں, کور چشموں کی قسمت تو دیکھو. روشنی ہو گئی خود گریزاں, کور چشموں کی قسمت تو دیکھو.
اور شعر عرض ہے بات کرتے ہو شمس و قمر کی، بات کرتے ہو شمس و قمر کی اور اس پہ نبید سحر کی، بات کرتے ہو شمس و قمر کی اور اس پہ نبید سحر کی، شب کی تاریکیوں سے بھی زیادہ اپنے اندر کی ظلمت تو دیکھو، واہ 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 واہ، شب کی تاریکیوں سے بھی زیادہ اپنے اندر کی ظلمت کو، اپنے اندر کی ظلمت تو دیکھو۔ اور شعر عرض ہے لال ہزارے چمن میں جہاں کے ہر قدم پر نئے گل کھلے ہیں، کیا اچھا ہے، لال ہزارے چمن میں جہاں کے ہر قدم پر نئے گل کھلے ہیں، رنگ و رانائی کافی نہیں ہے پھول میں پہلے نکھت تو دیکھو، واہ 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 واہ، رنگ و رانائی کافی نہیں ہے پھول میں پہلے نکھت تو دیکھو۔ اور شعر عرض ہے زام الفت کی پروردہ ہیں یہ جو بظاہر تو گستاخیاں ہیں، کیا اچھا ہے، زام الفت کی پروردہ ہیں یہ جو بظاہر تو گستاخیاں ہیں، اہتمام خدمت کرنے والوں کچھ جنوں کی بھی وحشت تو دیکھو، کیا عمدہ ہے، واہ واہ، اہتمام خدمت کرنے والوں کچھ جنوں کی بھی وحشت تو دیکھو۔ اور شعر ہے خود شناسی نے پل میں تفاوت جزو کل کا بالآخر مٹایا، کیا اچھا ہے، خود شناسی نے پل میں تفاوت جزو کل کا بالآخر مٹایا، ضم ہوا ہے سمندر میں قطرہ جذب کی یہ حقیقت تو دیکھو، کیا عمدہ ہے، کیا عمدہ ہے، واہ 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 واہ، ضم ہوا ہے سمندر میں قطرہ جذب کی یہ حقیقت تو دیکھو۔ اور مختار ہے راشد بے نوا کہہ گیا ہے عقل کی بات حال جنوں میں، راشد بے نوا کہہ گیا ہے عقل کی بات حال جنوں میں، اس کی آشفتگی پر نہ جاؤ لفظ اظہار جرت تو دیکھو، کیا اچھا ہے، واہ واہ، اس کی آشفتگی پر نہ جاؤ لفظ اظہار جرت تو دیکھو۔ بہت عمدہ، واہ واہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں محترم راشد حسین راشد صاحب، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں محترم راشد حسین راشد صاحب، آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ راشد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ پاکستان بھی رہتے ہیں، اب تو خیر مستقل کینیڈا آ گئے ہیں، لیکن ادبی منظرنامے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ مطلب پاکستان کا ادبی منظرنامہ اور یہاں کا ادبی منظرنامہ، اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مجھے کافی حد تک مماثلت ہی نظر آئی، چونکہ میں نے وہاں بھی پاکستان میں بھی یہ گروہ بندیاں وغیرہ بڑی دیکھیں اور یہاں بھی اتفاق سے وہی دیکھنے میں آئی ہیں۔ یہ کیا بات ہے! اور یہ مجھے اس پہ اتنا صدمہ ہوتا ہے، یقین جانیے صدمہ ہوتا ہے، افسوس بھی نہیں بلکہ کینیڈا نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، جی ہاں، کسی بھی نہیں بگاڑا، ساری چیزیں ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ہاں، جبکہ ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور ادب تو ادب کا تقاضا کرتا ہے، بالکل، اور ہر طرف یہ بے ادبی، بالکل۔ تو مجھے یہ بہت افسوس ہوتا ہے، وہاں بھی میں نے یہی دیکھا۔ اور شاعر تو اتنا حساس ہے، وہ ان چیزوں کو خاصا فیل کرتا ہے۔ اور میں تو بھائی میں ان تمام چیزوں سے پرے، مجھے جو بھی خلوص سے بلاتا ہے بالکل میں اس کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون سا گروپ ہے، کون سی پارٹی ہے، کون سا کیا ہے، میں تو جس نے بھی بلایا خلوص سے۔ لیکن کیا آپ یہ بات مناسب سمجھتے ہیں کہ گروہ بندیاں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں بھائی، میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ادب کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سب آزادی سے بیٹھیں، بات کریں۔ یہ کوئی سیاست کا میدان تھوڑی ہے، سیاست کا میدان تھوڑی ہے، بالکل۔ لیکن کیا کیا جائے اس کے سدباب کے لیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب ہمارے سینئرز کو کام کرنا چاہیے، بالکل ہمارے سینئرز کو کام کرنا چاہیے، اور یعنی ذہن کی تطہیر کرنی چاہیے کہ بھئی اس سے ہم مبرہ ہوں اس قسم کی پارٹی بندیوں سے اور گروپ بندیوں سے۔ بالکل۔ تو جب آپ یہاں اب مستقل کینیڈا آ گئے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ کا کیا کرنے کا ارادہ؟ مزید اپنا کوئی آپ کی تنظیم؟ جی ہاں، میں نے ایک بزم قائم کی ہے، جی ہاں، جی کراچی میں، بزم پرویز شاہدی کے نام سے، یعنی ہمارے ماموں پرویز شاہدی، یہاں پہ بنیاد ڈالیں گے تو میں انشاءاللہ اور ایک اردو لٹری ایسوسی ایشن ہے جو وہاں کراچی میں، تو انہوں نے مجھے یہاں کا صدر بھی بنایا ہوا ہے اردو لٹری ایسوسی ایشن کا، کینیڈا کی شاخ کا۔
لیکن میں اپنی بزم پرویز شاہدی کے نام سے اس کی داغ بیل ڈالوں گا یہاں انشاءاللہ، اور اس کے تحت مشاعرے میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور اس سے قطع نظر کہ کون کیا، کس کی کون سی آرگنائزیشن ہے یا کس کی کون سی تنظیم ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مشترکہ طور پر بھی کام کرنا چاہیے نا، تمام تنظیموں کو مل کر. ظاہر ہے، اور شاعر کا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے. بالکل بالکل. یہاں اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا کچھ کلام سنائیے. ایک غزل میں آپ کو سناؤں گا. جی جی بالکل. سارے وعدے یاد ہیں وہ سارے پیماں یاد ہیں. واہ واہ، یہ بیگم سے مخاطب ہو گئی. سارے وعدے یاد ہیں وہ سارے پیماں یاد ہیں، آپ نے جتنے کیے ہم پہ وہ احسان یاد ہیں. آپ نے جتنے کیے ہم پہ وہ احسان یاد ہیں، یاد رکھیں یا نہ رکھیں ہم خزاں کی کلفتیں، آپ نے بخشے جو انعام بہاراں یاد ہیں. یاد رکھیں یا نہ رکھیں ہم خزاں کی کلفتیں، آپ نے بخشے جو انعام بہاراں یاد ہیں. یاد آئے یا نہ آئے خار کی ہم کو چبھن، یاد آئے یا نہ آئے خار کی ہم کو چبھن، آپ کے بھیجے ہوئے وہ گل و ریحاں یاد ہیں. آپ کے بھیجے ہوئے وہ گل و ریحاں یاد ہیں. اور شعر سے دیجئے نا اب فریب راحت منزل ہمیں، دیجئے نا اب فریب راحت منزل ہمیں، رہ گزارے زیست کے غمہائے دوراں یاد ہیں. رہ گزارے زیست کے غمہائے دوراں یاد ہیں. اور شعر سے نا خدائی میں کسی کے اب نہیں آنے کے ہم، نا خدائی میں کسی کے اب نہیں آنے کے ہم، وہ تلاطم یاد ہیں ہم کو وہ طوفاں یاد ہیں. وہ تلاطم یاد ہیں ہم کو وہ طوفاں یاد ہیں. اور شعر سے یہ توجہ چاہوں گا، نقرئی ہوں یا تلائی جو نمک پاشی کریں، نقرئی ہوں یا تلائی جو نمک پاشی کریں، زخم کو اب تک ہمارے وہ نمکداں یاد ہیں. نقرئی ہوں یا تلائی جو نمک پاشی کریں، زخم کو اب تک ہمارے وہ نمکداں یاد ہیں. اور شعر سے شموں کی حاجت نہیں تاریک یہ تقدیر کو، شموں کی حاجت نہیں تاریک یہ تقدیر کو، روشنی کے واسطے دلہائے سوزاں یاد ہیں. روشنی کے واسطے دلہائے سوزاں یاد ہیں. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، شب گزیدہ ساعتوں کی ظلمتوں کا ذکر کیا، شب گزیدہ ساعتوں کی ظلمتوں کا ذکر کیا، تیرگی اوڑھے وہ لمحات درخشاں یاد ہیں. تیرگی اوڑھے وہ لمحات درخشاں یاد ہیں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں بعد مرنے کے میرے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں بعد مرنے کے میرے، راشد شیریں نوا جیسے غزل خاں یاد ہیں. راشد شیریں. بہت عمدہ بہت عمدہ. یہ بتائیے کہ ترنم سنا ہے آپ؟ ترنم سے بھی شعر؟ جی ہاں، ترنم سے میں وہ جو باتھ روم سنگر ہوتے ہیں نا تو بس وہی ہوئے. اس حد تک ہے؟ جی ہاں اس حد تک. کبھی مشاعروں میں میں تحت لفظ ہی پڑھتا ہوں. تحت لفظ پڑھتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ ترنم آپ کی بیگم نے تعریف کی تھی کہ ترنم خاصا اچھا ہے، چونکہ میں نے خود آپ کو کبھی ترنم سے پڑھتے سنا نہیں. ایک دو شعر اگر عنایت ہو جائے، دو شعر سنا دیں کوئی ترنم سے، پھر ہم آخر میں آپ سے، چونکہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک غزل کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. خرد کے دام میں آ جائے وہ مجال نہیں، خرد کے دام میں آ جائے وہ مجال نہیں، جنوں کے دشت میں ایسا کوئی غزال نہیں، جنوں کے دشت میں ایسا کوئی غزال نہیں. شعر ہے تار دامن یوسف کے کوئی یہ نہ کہے، ہے تار دامن یوسف کے کوئی یہ نہ کہے، کہ دست شوق زلیخا کا کچھ خیال نہیں، کہ دست شوق زلیخا کا کچھ خیال نہیں. اور ایک شعر اور پیش کروں گا، جلانا ہے تو جلا
او بجھے دلوں کے چراغ جلانا ہے تو جلاؤ بجھے دلوں کے چراغ چراغ راہ جلانا کوئی کمال نہیں چراغ راہ جلانا کوئی کمال نہیں. بہت عمدہ بہت عمدہ. میں چاہتی ہوں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے, آپ نعتیں بھی کہتے ہیں تو ایک نعت کے چند اشعار میں جی آپ کو بالکل ارشاد ارشاد. تو یہ بھی کیا ترنم سے سنانا ہے؟ آپ کی مرضی. جی ہاں, نہیں میں ترنم سے سنا دیتا ہوں. جی بالکل. وہی مجتبی وہی مصطفیٰ وہی اوج عرش بری ہوئے وہی مجتبی وہی مصطفیٰ وہی اوج عرش بری ہوئے بنا ان کے واسطے آسماں وہی وجہ خلق زمیں ہوئے وہی وجہ خلق زمیں ہوئے انہیں حق سے ملنے کی چاہ تھی سوئے عرش ان کی نگاہ تھی وہ پہنچ گئے سر منتہا اسی لامکاں کے مکیں ہوئے اسی لامکاں کے مکیں ہوئے. وہ جو کہتے ہیں کہ بشر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بشر ہیں وہ ہیں بشر تو کیسے بشر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بشر ہیں وہ ہیں بشر تو کیسے بشر ہیں وہ کوئی ان کے جیسے بھی دوسرے نہ کبھی ہوئے نہ کہیں ہوئے نہ کبھی ہوئے نہ کہیں ہوئے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. وہی ہم ہیں راشد مبتلا جو تلاش سجدہ عشق میں وہی ہم ہیں راشد مبتلا جو تلاش سجدہ عشق میں جہاں آپ کے پڑ نقش پا وہیں سر بسجدہ جبیں ہوئے وہیں سر بسجدہ جبیں ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ جی ہاں رمضان ماشاءاللہ اب تک کھانے پینے کا شوق ہے؟ جی ہاں کھانے پینے کا شوق ہے, لیکن بھائی دن بھر یہ سوچتا ہوں کہ یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا, جب شام میں افطار کھولتا ہوں تو کھایا ہی نہیں جاتا. یہ تو ہے. بالکل بالکل. تو کھانے میں کوئی خاص چیز پسند؟ کھانے میں مجھے کباب بہت پسند ہے. جی ہاں شامی کباب. جی ہاں شامی کباب بھی اور کسی بھی ہاں اور وہ بہاری کباب ہم لوگوں کے یہاں بنتے ہیں. وہ تو زبردست, وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں. ناظرین کو ہمارے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج بتائیے آپ؟ کہ میں تو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اچھے انسان بنیں. بالکل. اگر ہم اچھے انسان بن جاتے ہیں تو ساری کلفتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. ساری محرومیاں ناآسودگیاں ناانصافیاں جو معاشرے میں اچھا انسان غالب آ جاتا ہے ان چیزوں پہ. جب ہم اچھے انسان بن جائیں گے تو وہ ہوں گے ہی نہیں, ان کا وجود ہی نہیں رہے گا. بالکل بالکل. نہ انصافیوں کا وجود ہی نہیں رہے گا, نہ محرومیوں کا وجود نہیں رہے گا. بالکل بالکل. تو یہ سب چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم اچھے انسان نہیں. بالکل بالکل. راشد صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہمارے مہمان میں آپ ہمارے مہمان بنے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت دیا. ناظرین آپ پروگرام ہمارے مہمان میں آج محترم راشد حسین راشد صاحب کو سن رہے تھے. بہت عمدہ شاعر. آپ یقیناً ان کو سن کے, ان کا کلام سن کے, ان کی باتیں سن کے بہت خوش ہوئے ہوں گے. آپ یہ پروگرام منگل کی شام 7 بجے دیکھ سکیں گے. یہ پروگرام دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے بدھ کو دوپہر 1 بجے اور اتوار کو دوپہر 1 بجے. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv اور آپ ہمیں اپنی آرا سے نوازیے. ہمارے مہمان پروگرام دیکھتے رہیے تاکہ ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. ذکیہ غزل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.